بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوال بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر روزہ دار حالت روزہ میں اپنی زبان، اپنے کان و آنکھ اور دیگر اعضاء کی حفاظت نہ کرے تو اس کا روزہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے خالصانہ عمل کو خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، خدا بھی اپنی بہترین مصلحت اس کے حق میں قرار دیتا ہے۔ میرے نزدیک تمہاری اس دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں: تلاوت قرآن مجید، زیارت چہرہ رسول خدا اور راہ خدا میں انفاق۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جو شخص کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور اس کے ہاتھ آلودہ ہوں، اگر اس کو کوئی بیماری وغیرہ لاحق ہو جائے تو اپنے سوا کسی پر بھی ملامت نہ کرے۔ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ ماں کے پیروں سے لپٹے رہو، ماں کا احترام کرو، اس لیے کہ جنت انہی کے پیروں کے نیچے ہے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کا سامنا کرتے وقت زیادہ نرم اور مہربان ہو، اور جو اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ مہربان اور بخشش والے ہوں۔ ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے ساتھ مخلوقات کے ارتباط کا وسیلہ ہیں۔ ہم اس کے برگزیدہ اور پاک و پاکیزہ بندے ہیں۔ ہم اس کے غیب میں اس کی حجت ہیں اور ہم ہی اس کے انبیاء کے وارث ہیں۔ بے شک حقیقت اور مکمل سعادت مند شخص وہ ہے جو امام علی علیہ السلام سے آپ کی حیات میں اور بعد از حیات محبت رکھے۔ خدا کی قسم، اگر حق خلافت کو اس کے اہل کے سپرد کر دیتے اور اپنے نبی کی اطرت کے تابع ہو جاتے تو 2 آدمیوں کے درمیان کبھی کسی دینی مسئلے میں اختلاف نہ ہوتا، اور خلافت اور امامت کا عہدہ لائق اور شائستہ افراد سے لائق اور شائستہ افراد کو منتقل ہوتا رہتا، یہاں تک کہ ہمارے قائم کا ظہور ہو جاتا، جو میرے فرزند حسین کے 9ویں بیٹے ہیں۔ شیعہ اور ہمارے سارے محب اور ہمارے چاہنے والوں کے چاہنے والے اور ہمارے دشمنوں کے دشمن اور دل و زبان سے ہماری پیروی کرنے والے سب کے سب جنت کے بہترین لوگ ہیں۔ مہاجرین اور انصار سے خطاب میں فرمایا، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، غدیر کے بعد تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوتاہیوں کے بعد بہانہ تراشی کرتے ہو۔ کیا میرے والد نے غدیر خم کے دن کسی کے لیے کوئی عذر باقی رکھا تھا؟